کبھی سوچا ہے کچھ لوگ اتنی جلدی چیزیں سیکھ کیسے لیتے ہیں؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور ایک ایسے طریقے کو سمجھیں گے جو سیکھنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ پتہ ہے اس میں خاص بات کیا ہے؟ یہ طریقہ ہمارے دماغ کی قدرتی ساخت کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے خلاف نہیں۔ یہ الفاظ تھے ہنری ہلڈربرانڈ کے لیے جب ان کی کیمسٹری کی ٹیچر نے انہیں بلا کر یہ کہا۔ سوچیں، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہفتوں کی محنت، راتوں کا جاگنا اور نتیجہ ناکامی۔ یہ وہ احساس ہے جسے شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے، جب پوری جان لگا دی جائے لیکن نتیجہ صفر نکلے۔ تو اگر سخت محنت ہی سب کچھ نہیں تو پھر کیا ہے؟ شاید ہم غلط جگہ پر جواب تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سوال ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی کوششوں سے ہٹ کر ذرا اپنے طریقوں پر نظر ڈالیں۔ کیا ہو اگر مسئلہ سیکھنے والے میں ہو ہی نہ، بلکہ اس تعلیمی نظام میں ہو جس میں ہم سیکھتے ہیں؟ ایک ایسا سسٹم جو ہمارے دماغ کے لیے بنا ہی نہیں ہے، ایک ایسا نظام جو شاید ہمیں ناکام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور یہیں سے ہماری کہانی کا اصل موڑ شروع ہوتا ہے۔ ہمیں سیکھنے کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا ہوگا، ایک تعلیمی کام کے بجائے ایک ارتقائی عمل کے طور پر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا دماغ کتابیں رٹنے کے لیے نہیں، بلکہ زندہ رہنے کے لیے تیار ہوا ہے۔ تو آئیے اس راز کو کھولتے ہیں کہ ہمارا دماغ اصل میں کام کیسے کرتا ہے اور ہمارا تعلیمی نظام اسے کیسے نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ یہ فرق ہی ہماری سیکھنے کی جد و جہد کی اصل وجہ ہے۔ ذرا تصور کریں، ہزاروں سال پہلے ہمارا دماغ بقا کے لیے تیار ہوا تھا۔ خطرات کو پہچاننا، فوری فیصلے کرنا، یہ سب اہم تھا۔ لیکن آج ہم اسی دماغ کو ایک ایسی دنیا میں استعمال کر رہے ہیں جو بالکل مختلف ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم ایک قدیم ہارڈ ویئر پر جدید ترین سافٹ ویئر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نتیجہ اکثر ناکامی۔ ہمارا تعلیمی نظام علم کو ایک دیوار کی طرح دیکھتا ہے جہاں ہر اینٹ ایک الگ حقیقت ہے، لیکن ہمارا دماغ ایک زندہ جال کی طرح ہے جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ معلومات کو بس سٹور نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنے موجودہ تجربات اور علم کے ساتھ بنتا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل ایک دریا میں چھپا ہے۔ ہمیں سیکھنے کے بارے میں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اسے ایک جامد چیز سے ایک بہتی ہوئی زندہ چیز میں تبدیل کرنا ہوگا۔ اس دریا کے استعارے کا مطلب ہے کہ معلومات بہتی ہے، آپس میں گھل مل جاتی ہے اور جو کچھ پہلے سے موجود ہے اسے نئی شکل دیتی ہے۔ کچھ معلومات ہمارے علم کو گہرا کرتی ہیں، جیسے دریا کی گہرائی، کچھ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ ہمارے ذہن میں لہروں کی طرح گھومتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بہت آسان۔ ہمیں اپنے دماغ کی قدرتی روانی کے ساتھ بہنا سیکھنا ہوگا، اس کے خلاف لڑنے کے بجائے۔ ایک ایسا طریقہ اپنانا ہوگا جو ہمارے دماغ کے کام کرنے کے انداز سے بالکل مطابقت رکھتا ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس دریا میں غوطہ لگائیں اور اس کے 3 بنیادی اصولوں کو سمجھیں۔ یہی 3 اصول ریور میتھڈ کی بنیاد ہیں۔ یہ 3 اقدامات، یاد کرنا، جوڑنا اور تبدیل کرنا، یہ مل کر ایک ایسا طاقتور چکر بناتے ہیں جو ہمارے دماغ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کھول دیتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ پہلا قدم، اور یہ سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے، کسی چیز کو سیکھنے سے پہلے خود کو ٹیسٹ کرنا، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سائنس ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے کوئی کسی نئے شہر میں بغیر نقشے کے کھو گیا ہو۔ اس کا دماغ فوراً سراغ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، وہ زیادہ چوکس ہو جاتا ہے۔ جب ہم خود سے سوال کرتے ہیں تو ہم اپنے دماغ کو ایک مشن پر بھیجتے ہیں۔ یہ اسے بتاتا ہے کہ تیار رہو، کچھ اہم آنے والا ہے۔ یہ دماغ کو ایک خالی کینوس دیتا ہے جس پر نئی معلومات کو آسانی سے پینٹ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اب جب دماغ تلاش کی حالت میں ہے تو اسے نئی معلومات کو جوڑنے کے لیے ایک لنگر کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک درخت کی جڑیں زمین میں پھیلتی ہیں، اسی طرح نئی معلومات کو ہمارے موجودہ علم سے جڑنا ہوتا ہے، ورنہ وہ یادداشت کی لہروں میں بہہ جائے گی۔ اور یہاں اس قدم کا سب سے طاقتور راز چھپا ہے، جذبات۔ جب ہم معلومات کو جذبات سے جوڑتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہیں۔ ہنری کو اپنی ٹیچر کے الفاظ آج تک اس لیے یاد تھے کیونکہ وہ مایوسی اور خوف کے گہرے جذبات سے جڑے ہوئے تھے۔ اور اب ہم آخری مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم علم کو واقعی اپنا بناتے ہیں۔ علم اس وقت تک ہمارا نہیں ہوتا جب تک ہم اس کی شکل بدل کر اسے اپنے تجربے کا حصہ نہ بنا لیں۔ یہ صرف معلومات کو سٹور کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھنے اور اسے استعمال کے قابل بنانے کے بارے میں ہے۔ ہمیں معلومات کو ایک سیدھی لکیر سے ایک بہتے ہوئے نقشے میں بدلنا ہے۔ اسے صرف یاد نہیں رکھنا، بلکہ اسے سمجھنا اور اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے آباء و اجداد شکار کی نئی حکمت عملی کے گرد کہانیاں بناتے تھے، ہمیں بھی علم کو اپنی کہانیوں اور تصورات میں ڈھالنا ہے۔
تو اس سب کو اپنی زندگی میں استعمال کیسے کیا جائے؟ آئیے ایک 10 منٹ کے منصوبے پر نظر ڈالتے ہیں جسے کوئی بھی کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ رہا وہ آسان سا 10 منٹ کا معمول۔ 2 منٹ خود کو ٹیسٹ کریں تاکہ دماغ تیار ہو جائے، 3 منٹ اسے اپنے تجربات سے جوڑیں تاکہ وہ یاد رہے، اور 5 منٹ اسے ایک نقشے کی شکل دیں تاکہ وہ کبھی نہ بھولے۔ اور سب سے کمال کی بات، یہ سب صرف 10 منٹ میں ممکن ہے۔ یہ گھنٹوں کی بے مقصد پڑھائی سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ یہ وقت بھی بچاتا ہے اور دماغ کے کام کرنے کے طریقے کے عین مطابق بھی ہے۔ تو ہنری کی کہانی کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ مسئلہ کبھی بھی اس کی صلاحیت میں نہیں تھا، مسئلہ اس طریقے میں تھا جو وہ استعمال کر رہا تھا۔ اگر کبھی ناکامی کا احساس ہوا ہے تو جان لیں کہ یہ آپ کی غلطی نہیں تھی، یہ اس نظام کی غلطی ہے جو ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ہم کافی اچھے نہیں ہیں۔ اب سچائی معلوم ہے اور یہ علم ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو آج کون سی حد توڑی جائے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ سے سیکھنا چاہتے تھے لیکن لگتا تھا کہ نہیں کر سکتے؟ اب وقت ہے خود کو غلط ثابت کرنے کا۔